حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے جام شہادت نوش فرما لینے کے بعد حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی مقام کی خدمت اقدس میں میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نوجوان کی شادی ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے۔ اس کی بوڑھی والدہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، اے بیٹا، یہ ٹھیک ہے تو میری زندگی کا سہارا ہے، تو ہی میرے گھر کا چشم و چراغ ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 15 دن ہوئے ہیں، مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ آج اس میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے پر تم قربان ہو جاؤ اور تمہاری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں آ جائے۔ ماں کی اس شدید اور پردرد آرزو نے بیٹے کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا۔ پھر حضرت وہاب اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری رفیق حیات، مجھے معلوم ہے تو نے میری خاطر اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا ہے، بہن بھائی کی جدائی کو برداشت کیا ہے۔ میں تیرے سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول جگر گوشہ بطول پر مصیبت کا وقت آ پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک سیرت عورت نے محبت اہل بیت پر شور کی محبت کو نثار کرتے ہوئے فوراً اجازت دے دی۔ پھر حضرت وہاب نے امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان کی طرف چلے گئے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اون محمد کی شہادت، ایسا دل چیرنے والا بیان، آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی قربانی حضرت امام حسین کے ساتھ میں دی، کیوں؟ تاکہ یہ دین رسول، دین متین ہم تک پہنچ جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے امام علی مقام سے عرض کیا، بھائی جان، آپ پر سخت مصیبت کا وقت ہے۔ میں نے نانا جان کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سخت ترین آزمائش کے وقت اپنے بچوں کا صدقہ کروں۔ امام علی مقام نے جب بہن کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، بہن، میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کار سیدہ زینب کے اصرار پر امام علی مقام کی طرف سے اجازت مل گئی۔ ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب شہزادے تیار ہو رہے تھے، شہر بانوں نے یہ تیاری کا منظر دیکھا تو پوچھا، اے زینب، تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنے بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ پھر جب شہزادے تیار ہو گئے تو فرمایا، اے میرے شہزادوں، میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے ذرا ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ چنانچہ ماں نے اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر اپنے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا، یہ اس وقت کا منظر بیان کر سکتا ہے۔ ماں ہی جانتی ہے کہ اس وقت کیسے اپنے نونہال چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان کارزار میں اتارتے وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ پھر بچوں نے ماں کو آخری سلام کیا اور امام علی مقام کی قدم بوسی کر کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا ان بچوں کا انداز جنگ تو پکار اٹھا، اگر یہ چھوٹے چھوٹے نوعمر بچے مگر ان کی رگوں میں خون حیدری ہے، اٹھو بڑھو، گھیراؤ کرو، ان کو قتل کر دو۔ حیدر کرار کے نواسے جناب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ قریب تھا عمر بن سعد کی گردن کاٹ کر اس سقی کا کام تمام کر دیتے۔ تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی دھاریں چلی، نیزوں کے باروں نے ان حسینی شیروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ عمر بن سعد پکار اٹھا، حسین، آؤ اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب یہ پکار سنی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ آج کی ماں ہوتی تڑپ جاتی، تڑپی وہ بھی، لیکن شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے میرے ہدیوں کو قبول فرما لیا۔ امام علی مقام میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے اور شہزادگان کے لہو میں ڈوبے ہوئے لاشیں اٹھائے اور خیمے میں لا کر بہن کی جھولی میں ڈال دی۔ پھر کون آگ تھی جو اشکبار نہ ہوتی؟
قرآن کریم کی تلاوت سن کر سونے والے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگوں کس طرح حضرت امام علی مقام کے بھانجوں نے اپنی قربانی پیش کی صرف اس لیے تاکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم تک پہنچ جائے۔ حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو دین کا قائد بنایا جاتا۔ میرے حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر دین کا رہبر غلط ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، چاہے تمہیں جان دینا پڑ جائے تو دے دینا۔ اب میں کہنا تو یہی چاہتا ہوں، حسین ہاتھ کیسے دے دیتے؟ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، یہ ہاتھ وہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند فرمایا، اور اس کی بلندی تک کوئی پہنچ جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ایسے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ شریعت رسول کا پابند نہ ہو۔ کیسے میرے حسین اپنے ہاتھ کو دے دیتے؟ شریعت مطہرہ کی جھجھیاں بولتی رہتی، امام حسین کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پالے ہوئے تھے، فاطمہ کی گود میں کھیلے ہوئے تھے، علی کے سمجھائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا صابر بنایا، ایسا صابر بنایا۔ جب آخری رات تھی نا تو سجدے میں سر رکھ کر کے امام حسین نے اور کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھانجوں کی حفاظت فرما مولا، میرے اونو محمد کی حفاظت فرما، میرے علی اصغر اور علی اکبر کی حفاظت فرما، میرے بھائی حضرت عباس علمدار کی حفاظت فرما، میری بہن کی حفاظت فرما۔ کسی کے لیے دعا نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے صرف ایک دعا کی حضرت امام حسین نے، اور وہ دعا یہ تھی کہ مولا مجھے صبر عطا فرما۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اس دنیا پر کوئی بھی ایسا صابر بچہ پیدا نہیں ہوا جو صبر کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا۔ کیا آسان بات ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ علی اصغر جس کے حلق میں تیر پیوست ہو جائے لیکن میرے حسین کے چہرے پر شکن نہ آئے؟ کیا معمولی بات ہے اونو محمد کا لاشا اٹھانا؟ کیا معمولی بات ہے اپنے بھائی عباس علمبردار کے بازو اٹھانا؟ کیا معمولی بات ہے سیدہ زینب کے تقدس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھنا؟ کیا معمولی بات ہے حضرت زین العابدین بیماری کی حالت میں پیاسے ہوں یہ دیکھنا؟ کیا معمولی بات تو نہیں ہے حضرت سیدہ زینب کا چیخنا، سیدہ سکینہ کی تڑپ دیکھنا؟ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں صرف دین رسول، دین متین کے لیے امام حسین نے بڑی قربانی پیش کی۔ دوستو، حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسین سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔